فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اب سحری کا حکم آ گیا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاتے رہو اور پیتے رہو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کے وقت کے اعتبار سے سفید ڈوری سیاہ ڈوری سے بالکل علیحدہ ہو جائے۔ اصل میں اس کو بعض صحابہ نے تو سمجھا کہ یہ لغوی معنی اس کے لیے کہ آپ اپنے تکیے میں ایک سفید دھاگا رکھ لیا ایک کالا رکھ لیا، اور دیکھتے رہتے تھے جب یہ سفید اور کالا علیحدہ علیحدہ نظر آنے لگے تو پھر روزے کا رکھنے کا وقت شروع ہو چکا اور اب کھانا پینا بند کر دیا جائے۔ فرمایا گیا یہ مراد نہیں ہے، یہ جب پاؤں پھٹتی ہے تو اس کے اندر ایک سفید سی لکیر جو ہے افق کے اوپر آتی ہے، یہ ہے مراد، کہ وہ جو سفید لکیر ہے وہ ظاہر ہو جائے اور وہ رات کے اختتام کا گویا کہ ایک اعلان اور علم بن جائے۔ تو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اب اس کی جو ہے بڑی تاکید کی گئی ہے، تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةٌ، سحری ضرور کیا کرو، اور یہ در حقیقت برکت کا ذریعہ ہے۔ یہ بھی آپ نے فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین جو فرق ہے وہ سحری ہے، یہ سحری، کیونکہ روزہ جو ہے وہ فجر سے لے کر اور غروب آفتاب تک ہے، طلوع آفتاب سے نہیں، فجر سے، جبکہ وہ سفیدہ سحر جس کو ہم کہتے ہیں نمودار ہو جائے، طلوع آفتاب کو ابھی 1.5 گھنٹے بعد ہوگا کہیں جا کر، لیکن اس وقت جو ہے روزہ شروع، غروب آفتاب پر ختم۔ اس حوالے سے اس سے پہلے کھانا پینا، اور اس میں بھی فرمایا گیا کہ بعض لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ فجر کے لیے اذان جب دیتے تھے تو اس میں بعض حضرات ذرا جلدی کرتے تھے، حضور نے فرمایا کہ نہیں دیکھو یہ ذرا جلدی کر دیتے ہیں، اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہے ابھی وہ کچھ کھا رہا ہے اذان ہو گئی ہے تو وہ اپنا پیالہ پورا کر لے، اس میں بھی تشدد کی ضرورت نہیں، جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے یسروا ولا تعسروا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ تو اسی طرح فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر اب روزے کو پورا کرو رات تک۔ إِلَى اللَّيْلِ میں پھر بڑی بحثیں ہوئی ہیں، اس لفظ کی مناسبت سے اہل تشیع اس کے قائل ہیں کہ جبکہ خوب اندھیرا ہو جائے، لیکن اہل سنت کا اجماع ہے کہ غروب آفتاب اس سے مراد ہے، اس لیے کہ آغاز رات کا غروب آفتاب کے ساتھ، اور اس میں بھی احادیث کے اندر آیا ہے کہ تعجیل کرنی چاہیے۔ بعض لوگ وہی جو میں نے عرض کیا کہ تقویٰ کے تحت جو ہے جیسے کہ سفر میں بھی روزے رکھتے ہیں، یا 104 بخار کے درجے میں بھی وہ روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ایسے ہی وہ تاخیر کرتے ہیں اپنے تقوی کے حساب سے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، تو پھر اس کے اندر وہ افطار میں، تو آپ نے فرمایا کہ قوم جو ہے اسی وقت صحیح رہے گی جبکہ وہ افطار میں عجلت سے کام لے، یعنی سحری کے اندر بہت زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، اگر اذان ہو رہی ہے اس کے دوران بھی اگر کچھ کھا پی رہے ہو تو کھا پی لو، مکمل کر لو۔ اسی طریقے سے افطار کے اندر جو ہے وہ تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں، سورج کے غروب کے ساتھ افطار کر لو۔ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان مبارک کی اب آمد ہے، یہ آخری ہفتہ ہے ہمارے پاس، اس موقع پر عام طور پر روزہ، اس کی حکمت، اس کے احکام، اس کے لیے رمضان مبارک کے مہینے کا انتخاب، اس کی حکمت، اور پھر جو آخری حاصل ہونا چاہیے روزے سے اور رمضان کے پروگرام سے، اس کے بارے میں کچھ باتیں مجھے آج آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلے ذرا ایک تاریخی اعتبار سے بات سمجھ لیجئے، اسلام کی جو عبادات ہیں، نماز، یہ بھی عرب میں پہلے سے لفظ بھی موجود تھا، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، یہ دوسری بات ہے، جو تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، لیکن نماز کے نام سے ایک عبادت ان کے ہاں تھی، جسے حضور کے زمانے میں آ کر یہ شکل دی گئی جس سے کہ آج ہم نماز ادا کرتے۔ حج کا معاملہ تو بہت ہی یوں سمجھیے کہ اکثر و بیشتر صحیح طرز پر ہو رہا تھا، اس میں کوئی کمی کی بات نہیں تھی، بس انہوں نے یہ کیا تھا کہ ہم چونکہ کعبے کے متولی ہیں تو ہم حرم کے حدود سے باہر نہیں جا سکتے، تو عرفات میں نہیں جاتے، عرفات میں باقی لوگ جاتے تھے، وہ منا ہی میں مقیم رہتے تھے، لیکن اس کی آنکھیں اسلام نے اصلاح کر دی، باقی قربانیاں وہ دیتے تھے، طواف وہ کرتے تھے، باقی اس میں انہوں نے مشرکانہ الفاظ استعمال کر لیے تھے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، اس کا تصور بھی بہت، بلکہ ایک دوسرے سے اتنی مسابقت بھی کرتے تھے، اس نے اتنے غریبوں کو کھانا کھلایا تو میں اس سے زیادہ کو کھلاؤں، یہ ان کے ہاں اس طرح سے مسابقت، لیکن روزے کی کسی عبادت سے وہ سرے سے واقف نہیں تھے، لہذا ہمیں پورے مکی قرآن میں روزے کا کہیں لفظ نہیں ملتا، ذکر نہیں ملتا، اور کی صورتوں میں سے کسی، البتہ لفظ صوم جو موجود تھا ان کے ہاں، جسے قرآن نے پک اپ کیا ہے پھر، اور اس عبادت کے لیے اس کو عنوان بنایا،
یہ صوم ان کے ہاں مستعمل تھا، لیکن یہ صوم وہ گھوڑوں کو رکھواتے۔ اس کا پس منظر کیا ہے کہ ان کے ہاں لڑائی بھڑائی، غارت گری، خانہ جنگی، یہ تو مسلسل ان کا ایک پیشہ سمجھیے کہ تھا۔ تو اس میں انہیں تیز رفتار سواری کی ضرورت، کہیں پر حملہ کیا اور فوراً جیسے چھاپا مار دستہ ہوتا باپ پیچھے بعد میں دوڑے، اب دوڑنے کے لیے تیز رفتار سواری چاہیے۔ ان کی عام سواری جو ہے اونٹ، وہ تو ان کے ماحول کے ساتھ مطابقت رکھتا تھا کہ ایک ایک ہفتے پانی پینے کو نہ ملے تب بھی اسے کوئی فکر نہیں، باب سمیم چل رہی ہو تو بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کھانے کو نہ ملے تو اس سے بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن تیز دوڑنے کے لیے انہیں گھوڑا چاہیے تھا۔ گھوڑا ایک نازک جانور ہے، اس کے اندر ایک کمکنت ہے، نزاکت ہے، تو اسے ان سختیوں کو پابند کرنے کے لیے، اس عادی بنانے کے لیے روزہ رکھا، کھانا پینا بند، دانا پانی بند، اور پھر یہ بھی کرتے تھے کہ جب باد سموم چلتی تھی، گرم ہوا، تو عرب بدو جو ہے وہ اپنا چہرہ کو لپیٹ لیتے تھے کپڑے کے اندر، رومال کے اندر، غترا جسے وہ کہتے ہیں، لیکن گھوڑے کا منہ سیدھا رکھتے تھے جدھر سے کہ جو آ رہی ہے، جو آگ جیسی ہوا آ رہی، تاکہ اس میں اس آگ کو برداشت کرنے کا یہ لفظ صوم تھا۔ تو صوم کو وہ استعمال کرتے تھے گھوڑوں کے لیے، انسانوں کا کوئی روزہ رکھنا ان کے ہاں نہیں۔ حضور جب مدینے تشریف لائے ہجرت کر کے، تو یہاں آپ نے دیکھا کہ یہودی یوم عاشورہ کا 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا بھئی کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات ہوئی تھی آل فرعون سے 10ویں محرم، فرعون اس کا لاؤ لشکر غرق کیا گیا اور ہمیں پار کر کے اور ہمیں آزاد کر دیا گیا، تو ہم اس دن کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کی تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دے دیا کہ تم بھی روزے رکھو، لیکن روزہ ایک نہیں دو رکھو، تاکہ یہودیوں سے تشخص بھی، علیحدگی بھی قائم ہے۔ وہ صرف 10ویں کا روزہ رکھتے، تم 9ویں کا بھی۔ یہاں سے روزے کی ابتدا۔ اس کے بعد قرآن مجید میں جو پہلا حکم آیا وہ اصل میں 3 روزے تھے کہ جو ہر مہینے میں حضور نے لازم کر، چونکہ تدریج قرآن مجید میں، شریعت کے احکام میں تدریج آئی، نماز میں تو الٹی تدریج آئی ہے، سختی پہلے شدید ترین تھی، رات کے 2/3 حصہ، آدھا حصہ، تہائی حصہ کھڑے رہو، اس کے بعد نرمی آنی شروع ہوئی۔ باقی سب چیزوں میں جو ہے وہ شروع میں نرمی، بعد میں رفتہ رفتہ سختی۔ شراب پہلے صرف یہ کہا گیا کہ یہ اس میں فائدہ بھی ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، اس کے اندر گناہ کا پہلو زیادہ۔ پھر اگلا حکم آیا اگر تم شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہیں جاؤ، بہت سے لوگوں نے اسی پر شراب چھوڑ دی۔ پھر سورہ مائدہ میں آخری حکم آ گیا۔ تو روزے سے چونکہ یہ لوگ واقف نہیں تھے، اس کے عادی نہیں تھے، اگر 1 مہینے کے روزے فوراً رکھوا دیے جاتے تو ان کے لیے بہت مشکل ہے بات۔ ہو سکتا ہے وہ پہلا مہینہ جو ہے مئی کا ہی آ جائے، جون کا ہی آ جائے، تو وہ تو آسان کام نہیں ہے پھر روزے رکھے 1 مہینے۔ لہذا پہلے عادی بنانے کے لیے 3 دن ہر مہینے میں، 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ، یہ جو ہے چاند کی، کیونکہ یہ 13ویں، 14ویں، 15ویں کی راتیں جو ہے روشن ہوتی ہیں، تو انہیں ایام 20 کہتے ہیں، روشن راتوں والی دن۔ تو یہ 3 دن کے روزے، پہلا حکم قرآن میں اس کے بعد، جس کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ابھی میں صرف اس آیت تک اپنی بات رکھوں گا، رمضان کا ذکر ابھی نہیں کر، اس لیے کہ میرے نزدیک یہ حکم جو ہے وہ ان 3 روزوں کے بارے میں تھا کہ جو حضور نے فرمایا اور آپ کے حکم کے تحت صحابہ نے رکھے، اور اس میں 2 رعایتیں دی گئی۔ اگر کوئی سفر پر ہے یا بیمار ہے تو اور دنوں میں تعداد پوری کر لے، اور اگر اس کے باوجود کہ نہ وہ سفر میں نہ بیمار ہے پھر بھی نہ روزہ رکھے تو 1 مسکین کو کھانا۔ یہ بھی رعایت تدریجاً آدمی بنانا تھا نا، تو رعایت کر کے ڈھیل کے ساتھ بات آگے بڑھ۔ تو یہ جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر جو تم سے پہلے تھے فرض کیا۔ یہود کے ہاں بھی روزے تھے اور عیسائیوں کے ہاں۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پہ۔ اس کے لفظی معنی سمجھ لیجیے، تقویٰ کے معنی کیا؟ اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا، یہ بچنا، نفس کے لفظی معنی بچنا۔ دنیا میں اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچو گے تو آخرت میں اللہ کے عذاب سے، جہنم سے بچ جاؤ گے۔ یہ دونوں جگہ کا بچنا ہے، یہاں بچو حرام سے، غلط کام سے، برے کاموں سے، اور وہاں بچ جاؤ گے جہنم سے۔ لیکن اس کے خلاف بھی قوتیں ہیں، ان میں سے مثلاً ایک قوت ہمارا اپنا نفس، ہمارے جو نفسانی تقاضے ہیں وہ اندھے بہرے،
بھوک لگی ہے تو جو بھی مل جائے کھانا ہے حلال ہے، یا پیاس لگی ہے تو جو بھی مل جائے پینا ہے جائز ہے، شہوت کا جذبہ اٹھا ہے تو اسے پورا کرنا ہے حلال